بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 28 مارچ 2023 6 شعبان 1444 ہجری بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گفتگو کی ہے۔ سعودی عرب اور عراق کے برادرانہ تعلقات کے فروغ اور اسٹریٹجک شراکت داری کو تقویت دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی غور کیا ہے۔ سعودی عرب میں شمالی عسیر کے علاقے شوار درے میں بس کے حادثے میں 20 افراد عمرہ زائرین ہلاک اور 29 زخمی ہو گئے۔ الوطن اور الاخباریہ کے مطابق بس مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو لے کر خمیس مشیط سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے حادثے کے بعد شوار درہ بند کر دیا اور وہاں سے ٹریفک کے گزرنے کے لیے متبادل راستہ بنایا گیا ہے۔ مسجد الحرام کے زائرین میں ہدیہ پروگرام کے تحت زمزم کی 20 لاکھ بوتلیں تقسیم کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ اور حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن پر زائرین کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ اسے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کا نام دیا گیا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق انتظامیہ کے ماتحت ابلاغی امور، تعلقات عامہ اور امور عامہ کی سیکریٹری ندیٰ بنت عبداللہ المالکی نے بتایا کہ نئے پروگرام کا سب سے بڑا مقصد زائرین کو آرام و راحت پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہلاً سہلاً پروگرام کے تحت زائرین کو حرمین ایکسپریس کے اسٹیشنوں اور کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ انہیں تحائف پیش کیے جا رہے ہیں جن میں ایسی اشیاء شامل ہیں جن سے زائرین کو عمرے میں سہولت ملے گی۔ سعودی عرب میں جدہ کے علاقے البلد کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد الخضر بھی ہے۔ یہ مسجد 700 سال پرانی ہے۔ تاریخی مساجد کی تعمیر نو، اصلاح و مرمت اور تزئین سے متعلق شہزادہ محمد بن سلمان کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت اس کی تعمیر نو کی جائے گی۔ یہ فن تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہوگی۔ سرکاری خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مسجد الخضر کا رقبہ توسیع کے بعد 355.9 مربع میٹر ہو جائے گا۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے گاڑیوں کی انشورنس کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صاف ریکارڈ رکھنے والے گاڑیوں کے مالکان کو رعایت دیں۔ ایسے مالکان کو بھی رعایت دی جائے جنہوں نے 6 ماہ تک انشورنس نہ کرائی ہو۔ عکاظ اخبار کے مطابق ساما نے انشورنس کمپنیوں سے کہا ہے کہ اگر گاڑی کا کوئی مالک دوبارہ انشورنس کرا رہا ہو تو اسے انشورنس ریکارڈ کے مطابق رعایت دی جائے، خواہ اس نے 30 دن سے 180 دن تک انشورنس نہ کرائی ہو۔ یہ رعایت گاڑیوں کے ایسے تمام مالکان کو دی جائے جن کا ریکارڈ صاف ہو۔ اگر بغیر انشورنس کا وقفہ 180 دن سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں انشورنس کے نئے سال کے حوالے سے رعایت کی شرح منسوخ ہو جائے گی۔ انشورنس پالیسی ہولڈر کو دوبارہ انشورنس ریکارڈ۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 28 مارچ 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74 روپے 35 پیسے، ایس ٹی سی پے 74 روپے 26 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 62 پیسے، منی گرام 74 روپے 80 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے 50 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 56 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 45 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 58 پیسے، منی گرام 21 روپے 53 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 46 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 20 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 10 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 12 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 14 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 7 پیسہ، انجاز بینک 28 ٹکا 11 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔